لے جی، تو ہمارا جو لاسٹ سب فائلم ہے وہ ہے سفیلوکارڈیٹا. اوکے، سفیلوکارڈیٹا اس لیے کیونکہ اس میں کہیں کہیں آپ کو ہیڈ ریجن نظر آئے گا. اس سے تعلق رکھنے والے جانداروں کو لینسلیٹس کہتے ہیں. یہ ہم نے ٹرم پہلے بھی کہیں پڑھی تھی، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب پراپر چیپٹر آئے گا تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. لینسلیٹس کلیئرلی ڈیمانسٹریٹ دا 4 کارڈیٹ کریکٹرسٹکس. جو ہم نے اس سے پہلے گروپ پڑھا یوروکارڈیٹا، وہ بھی اتنا پرفیکٹلی کارڈیٹ کے جو 4 بیسک کریکٹرسٹکس ہیں ان کو نہیں ڈپکٹ کر پاتا جتنا کہ یہ کر پاتا ہے. تو اس سب فائلم کے جانداروں کو مثالی طور پر دکھایا جاتا ہے. کارڈیٹ کے جو 4 بیسک کریکٹرز پڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے. سفیلوکارڈیٹس میں جناب 2 جنرا ہے. برینکیوسٹوما ہے جس کا عام نام ہے ایمفیوکسس، اور اے سیمیٹرون ہے. اس کے علاوہ ان 2 جینس کی آگے سے 45 اسپیشیز ہیں. دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اوشن ان شیلو واٹرز. دے ہیو کلین دیٹ ہیو کلین سینڈ سبسٹریٹس. تو دنیا میں وہ بڑے بڑے سمندر جو اوشنس ہیں ان کے کم گہرے پانیوں میں یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ وہ سمندر ہیں جن کا جو سبسٹریٹ ہے، جو تہیں ہیں، وہاں پر صاف جو سینڈ ہیں اس کے سبسٹریٹ بھی ہیں، کیونکہ یہ کبھی کبھی اس کی کچھ اسپیشیز جو ہیں وہ آپ کو سبسٹریٹس میں اپنے آپ کو دبا کر بھی رکھتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا جی، سفیلوکارڈیٹس سائز دیکھ لیتے ہیں. جناب سائز میں بہت چھوٹے ہیں، 5 سینٹی میٹر ہوں گے. میرا خیال ہے مشکل سے میری فنگر کے اتنا حصہ جو ہے 5 سینٹی میٹر ہوگا. ٹیڈ پول لائک لگتے ہیں. ایلونگیٹڈ باڈی ہے، لمبی باڈی ہے. لیٹرلی فلیٹنڈ یعنی اطراف سے پتلی اور چپٹی سی ہے. اسٹریم لائنڈ باڈی ہے، دونوں طرف سے نوکیلی باڈی ہے، مچھلی کے جیسی ہے. ویک سوئمر ہیں، اتنے اچھے سوئم نہیں کرتے ہیں. فلٹر فیڈرز بڑے اچھے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو زیادہ تر وقت جو ہے وہ سینڈ کے اندر دبا کر رکھ لیتے ہیں اور اپنا اگلا حصہ سینڈ سے باہر نکال کے رکھے ہوتے ہیں. نوٹوکارڈ آف سفیلوکارڈ ایکسٹینڈس فرام دا ٹیل ٹو دا ہیڈ گیونگ دیئر نیم. اب انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ ان کو سفیلوکارڈیٹا کہا کیوں گیا ہے. کارڈا کا مطلب جو ہے نا وہ رسی نما اسٹرکچر ہوتا ہے، اور یہاں ہم کارڈا کا ورڈ نوٹوکارڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں، جو کہ ایک اسکیلیٹل ایکسس پرووائڈ کرتی ہے. اور اگلے جو جاندار ہیں ورٹیبریٹا ہیں ان میں وہ ورٹیبرل کالم سے ریپلیس ہو جاتی ہے، لیکن ان میں ورٹیبرل کالم ہے نہیں. تو ان میں نوٹوکارڈ جب بن جاتی ہے تو وہ تقریباً ساری زندگی ہی رہتی ہے، خاص کر اس گروپ میں. تو یہ کیونکہ جو نوٹوکارڈ ہے یہ ٹیل سے لے کر ہیڈ ریجن تک پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے جو ہم نے ابھی کہا سفیلوکارڈیٹا. سفیلک ریجن کارڈا یعنی کہ جو ہم نوٹوکارڈ کو کہہ رہے ہیں. تو ان کی جناب نوٹوکارڈ میں بڑے بڑے سیلز ہیں، ان میں ویکیول ہوتے ہیں، اور ان لائک دا نوٹوکارڈ آف ادر کارڈیٹس موسٹ آف دا سیلز آر مسل سیلز میکنگ نوٹوکارڈ سم وٹ کانٹریکٹائل. ان کی جو نوٹوکارڈ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسکولر سیلز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ پروٹینز جو ہیں اپنے اندر رکھتے ہیں، کانٹریکٹائل پروٹینز، جس کی وجہ سے جو نوٹوکارڈ ہے اس کی بھی بینڈنگ کیپیسٹی، فلیکسیبلٹی، اور اس کی پھر آگے سے جسم کو فلیکسیبلٹی دینے کی جو خاصیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بوتھ آف دیز کریکٹرسٹکس آر پروبیبلی اڈیپٹیشنس ٹو بروئنگ. اب اگر کسی جاندار نے زمین کھودنی ہے، مٹی کھودنی ہے، تو اس کا اگلا حصہ اور اس کا جسم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بار بار بینڈ کر کے تو اس جگہ کو کھود سکے، ریت کو کھود سکے. Contraction of the muscle cells increase rigidity of the notochord by compressing fluids within, giving additional support when pushing into sandy substrates. تو جب یہ سینڈی سبسٹریٹس کو، ریت والے سبسٹریٹ کو کھول رہے ہوتے ہیں اوشن کے باٹم میں یا نیچے کہیں گہرائیوں میں، تو یہ اپنے سر کو، اپنے جسم کو بار بار بل دے کر ریت کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور اس میں برو بناتے ہیں تاکہ یہ اس کے اندر رہ سکیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے، جو کنٹریکٹیلٹی ہے، اور جو جسم میں شیپ مینٹین بھی رہتی ہے، ریجیڈیٹی بھی رہتی ہے، وہ سب اس کے اچھے سا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کے نوٹوکارڈ کی وجہ سے ہے. مسل سیلز آن آئدر سائڈ آف دا نوٹوکارڈ کاز انڈولیشنز وچ پروپیل دا سفیلوکارڈیٹ تھرو دا واٹر. یعنی اگر اس نے واٹر کو کٹ تھرو کر کے موو کرنا ہے آگے کی طرف یا برو بھی بنانی ہے تو نوٹوکارڈ میں بل پیدا ہوتے ہیں، وہ جسم میں بل پیدا کراتی ہے، کانٹریکٹیلٹی کی وجہ سے ہی اپنے جسم میں بل پیدا کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو ہٹا کر اپنے سامنے سے، جیسے کہ ریت، کنکر، پتھر ہیں، تو برو بھی کھود لیتے ہیں اور پانی میں سوئم بھی کر لیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت ایکٹیو سوئمر نہیں ہے، بہت تیز نہیں سوئم کرتے. Longitudinal ventrolateral folds of the body wall help stabilize cephalochordates during swimming, and a median dorsal fin and a caudal fin also aid in swimming. اب یہ میں آپ کو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ دکھانا چاہوں گی تاکہ وہاں سے آپ کو یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ پتہ چل جائیں. یہ دیکھیے، اسٹریم لائنڈ لمبوتری باڈی،
दोनों तरफ से नोकीली, दरमियान से मोटी, साइडों से नोकीली और पतली, और चपटी सी बॉडी है। अच्छा, अब अगर हम इसका देखें तो ये जो है छोटे छोटे टेंटिकल नुमा स्ट्रक्चर है, इन्हें सिराई बोलते हैं। इसके ठीक पीछे की तरफ इसका मुंह है, और इससे ऊपर टिप की तरफ इसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ नोकीला सा हुआ है। इसको ओरल हुड कहते हैं, क्योंकि इसमें सिराई पाए जाते हैं। और फिर इसके पीछे की तरफ मुंह है, जहाँ से ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर, मुंह के अंदर दाखिल करता है। ये मुंह के ठीक पीछे अंदर की तरफ देखें तो फेरेंजियल रीजन है। फेरेंजियल रीजन में स्पेसिफिक बार लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि फेरिंग्स को खोलती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उसको सपोर्ट फराहम करती हैं। तो इनको गिल बार बोलते हैं, और इनके दरमियान जो ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं वो हमेशा की तरह फेरेंजियल स्लिट्स हैं। यहाँ का जो दरमियान का हिस्सा इसकी गट का कहलाता है, उसे कहते हैं मिड गट। इस मिड गट में बाहर की तरफ सीकम में एक थैली, एक पाउच बनी हुई है। ये इनके बाहर जिस्म की तरफ खाली जो एक चैम्बर है, जो हमने ऊपर यूरोपोडेट्स में भी पढ़ा था, एट्रियम, ये वो है। एट्रियम एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू जिस्म से बाहर खुलता है, उसे एट्रियोपोर बोलते हैं। पीछे की तरफ एक छोटा सा फिन है जिसे हमने वेंट्रल फिन कहा। और आप देख रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो हाइंड गट से होती हुई एनस पर जाकर जिस्म से बाहर खुल रही है। ये इसकी टेल है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि टेल के ऊपर भी ये फिन की जैसा एक जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। अब अगर हम ऊपर देखें डोर्सल साइड पर, तो डोर्सल साइड पर एक ये फिन है। तो हमने डोर्सल फिन की बात की थी, हमने कॉर्डल फिन की बात की, हमने वेंट्रल फिन की बात की, जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं। अब अगर आप ऊपर देखो तो आपको एक नीली और एक रेड रंग की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। रेड रंग की स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड है, ये देखें सलाख नुमा है, इसके सर से लेकर टेल तक जा रही है। और जो नर्व कॉर्ड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वो ब्लू रंग में दिखाया गया है। वो भी तकरीबन सेम लेंथ में नोटोकॉर्ड के साथ ही इसके जिस्म में पाया जाता है। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है।